کہ میں سفر کرتا ہوا اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے اپنے ساتھیوں سمیت ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند پہنچ گیا۔ یہ اللہ کا کرم تھا۔ ہم نامعلوم سفر کی طرف رواں دواں تھے، کہیں بھی جا سکتے تھے بھولے بھٹکے ہوئے، لیکن اللہ نے کرم کیا اور ہم دارالعلوم دیوبند کے دروازے پر پہنچے۔ ایک لمبی داستان ہے، وقت نہیں۔ جب دیوبند سے فراغت ہوئی تو میرے ایک محسن نے مجھے دعوت دے دی۔ وہ راجستھان میں پڑھاتے تھے، مدرسہ تھا، تو مجھے انہوں نے دعوت دے دی کہ آپ ہمارے مدرسے میں پڑھائیے۔ تو میں 5 سال تک راجستھان مدرسے میں رہا۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے پڑھانے کی توفیق دی۔ 5 سال گزرنے کے بعد اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میں اگر پنچ میں جا کر دین کی خدمت نہ کر سکا اور اللہ پاک نے مجھ سے پوچھ لیا کہ دین کی ضرورت تو پنچ میں بھی تھی، وہاں آپ نے خدمت کیوں نہیں کی، تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ جب میں نے یہ ارادہ کیا تو وہاں کے میرے مشفق محتمم، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ غلام قادر مدرسہ چھوڑ رہا ہے، مجھے بلایا اور پوچھا، سنا ہے کہ آپ مدرسہ چھوڑ رہے ہو؟ تو میں نے برملا اقرار کیا کہ ہاں، میرا ارادہ ایسا ہی ہے۔ اس پر میرے محتمم صاحب نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ آج تک وہ تنخواہ جو میں دیتا تھا وہ آپ کی تنخواہ تھی، آج کے بعد جو آپ کہیں گے وہ تنخواہ دوں گا، لیکن آپ مدرسہ نہ چھوڑیں۔ پھر ذہن میں یہ آیا کہ تنخواہ بھی زیادہ مل جائے گی، پیسے بھی مل جائیں گے، لیکن اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا کل قیامت میں، جب اللہ یہ پوچھے گا کہ دین کی ضرورت تو پنچ میں بھی تھی، وہاں کیوں نہیں کام کیا۔ بالآخر جب میرا انکار رہا تو حضرت محتمم صاحب نور اللہ مرکزہ نے تمام طلبہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ میری ساری تدبیریں جو ہیں وہ فیل ہو گئی ہے، بچوں تمہارے پاس ایک تدبیر ہے، وہ یہ کہ یہ جو مدرسے کا گراؤنڈ ہے اس میں تم سارے کے سارے جا کر لیٹ جاؤ اور مولوی غلام قادر سے یہ کہو کہ ہمارے اوپر سے گزر کے چلے جاؤ جو ہے اپنا۔ لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جب پھر بھی بات نہ بنی اور میں نے ارادہ کر ہی دیا کہ مجھے پنچ ہی جانا ہے، تو بالکل لبے سڑک مدرسہ تھا۔ میں چھوٹا موٹا سامان لے کر اپنا جب نکلا، میرے بچے بھی ساتھ میں تھے، محتمم صاحب میرے ساتھ گاڑی تک آئے، اور جب میں گاڑی پہ چڑھ رہا تھا تو حضرت محتمم صاحب نور اللہ مرکزہ نے فرمایا، مولوی غلام قادر جا تو رہے ہو پنچ میں، لیکن سنا ہے کہ وہاں حالات ٹھیک نہیں ہے، سیاسی حالات نہیں، ملکی حالات نہیں، وہاں شرک و بدعات کا طوفان ہے، وہاں کیسے کام کرو گے جو ہے اپنا، خیر آپ جائیے، اگر آپ وہاں کام کر سکے تو بہت اچھا، اگر نہ کر سکے تو واپس آ کر یہاں مدرسے میں بیٹھ جانا، کوئی آپ کو یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ گئے کیوں تھے اور واپس آئے کے لیے آئے جو ہے اپنا۔ بہرحال پنچ پہنچے، طویل داستان ہے، بہت سارے میرے ہم سفر ہے، بہت سارے بڑی عمروں والے ہیں جنہوں نے عجیب عجیب مناظر دیکھے،
پنچ والوں نے جو سلوک ہمارے ساتھ کیا، آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ زمین کانپتی ہے کہ کن کن پریشانیوں سے ہوتا ہوا، لیکن بہرحال آج اللہ کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ لڑکوں کا مدرسہ ہے بخاری شریف تک۔ اب اگر طالب علم اپنی غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے دیوبند کا سفر نہ کر سکے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں، وہ یہاں ہی اپنی تعلیم مکمل کر کے بخاری شریف کی سند لے سکتا ہے اپنا۔ تو لڑکوں کا مدرسہ بھی بخاری شریف تک، اس کے بعد پھر لڑکیوں کا مدرسہ ہے۔ مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعلیم ضروری ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے اور عورت کی تعلیم خاندان کی تعلیم ہے۔ تو ہم نے لڑکیوں کا مدرسہ بھی کھولا اور پوری ریاست سے الحمدللہ متعدد جگہوں سے جو ہے اپنا بخاری شریف تک، یہاں جیسے طلبہ مولوی بنتے ہیں اسی طریقے سے ہماری بچیاں بھی مولوی بنتی ہیں الحمدللہ۔ پھر ہم نے سوچا کہ خالی دینی تعلیم کافی نہیں، ہمارے ان بھائیوں کو اسکول کی تعلیم بھی چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 12ویں تک جو ہے اسکول کی بلڈنگ بن گئی اور 10ویں تک تعلیم بھی ہو رہی ہے۔ ہمارے عزائم بہت کچھ ہیں، اللہ ان کو پورا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو میں مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایک بھیک مانگنے کے لیے جو ہے، جب لڑکیوں کا مدرسے کی بنیاد رکھی تو راجستھان کے محتمم صاحب نے ہی نام بھی رکھا جامعۃ الطیبات، اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ لمبا کرتا پہنتے تھے تو اسٹیج پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ پنچھیو راجستھانی ہوں اور تمہارے سامنے یہ کرتا بھیک مانگنے کے لیے ہے، لڑکیوں کا مدرسہ کھول رہے ہیں، تو میرے یہ جو دامن ہے اس کو بھر دو۔ تو حضرت نے دامن پنچھیوں سے کہاں بھرا جاتا تھا، ایک آدھ دامن بھرا گیا، اس کو ڈال کر کہنے لگے کہ اگر یہ دامن میں راجستھان میں اپنے یہاں جو ہے پھیلا تھا تو اب تک 4 جھولیاں بھر کر میں نیچے ڈال چکا ہوتا جو ہے۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ایک بڑی تعداد جس کا تعلق پوری ریاست سے ہے، وہاں کی طالبات جو ہے وہ بھی عالمہ بنتی ہیں، حافظہ بنتی ہیں۔ میں ناز سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ ایسی بچیاں ہیں کہ چاہے وہ عالمہ ہوں یا حافظہ ہوں، اپنی مثال آپ ہیں، خدا کا شکر ہے، ہمیں فخر ہے ان پر جو ہے اپنا۔ ان کے لیے رہائش کا انتظام یہاں سامنے سڑک کے پار مکان میں ہوتا تھا۔ یہ مکان جو ہے ایک ایسے نیک آدمی کا تھا کہ جو آج یہاں نہیں ہے، وہ تو اب دنیا میں بھی نہیں لیکن پاکستان چلے گئے، اور اسی مکان کے اندر لڑکیاں جو ہے رہ کر پڑھتی تھی، لیکن وہ مکان کم از کم 100 سال پرانا تھا، بالکل گرنے کے قریب تھا، خطرہ تھا کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے۔ تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم لڑکیوں کا مدرسہ ہٹ کر بنائیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا جو ہے یہ سڑک سے سامنے پار جو ہے، نہیں دیکھا ہے تو آج آپ 5 منٹ میرے لیے نکالیں اور نکال کر سڑک کے پار جو ہے اپنا لڑکیوں کے مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، کام لگا ہوا ہے، اس میں ایک نظر ضرور ڈالیے گا۔ ہمت تو دیکھیے ذرا، جیب میں کوڑی بھی نہیں اور خرچہ اس کے لیے 10 کروڑ روپے ہے۔ 1 کروڑ کا نام لو تو پیٹ پہ مروڑ پڑتی ہے، اور ہم ایسے عقل مند ہیں کہ 10 کروڑ کا بجٹ لے کر چلے ہیں۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے میرے ساتھی کرم فرما ہیں، نمازی ہیں، جو میرے دکھ سکھ میں ہمیشہ شامل رہے، آج ان سے اور ان کے توسط سے جو آج اسو ہے نا ایمان کھسو، تو وہ تعداد کم ہو رہی ہے، ان تک میرا یہ پیغام پہنچا ہے کہ مولوی صاحب نے آج ہمارے سامنے جھولی پھیلا دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف طبقات سے تعلق لوگ رکھتے ہیں، یہاں بھی جو آپ بیٹھے ہیں آپ میں بہت سارے ملازم ہیں، یہ ملازمت اللہ نے دی ہے۔ آپ ارادہ کیجئے کہ ہم اپنی 1 مہینے کی تنخواہ قسطوں کے ساتھ جو ہے لڑکیوں کی 5 منزلہ بلڈنگ کی تعمیر کے لیے دیں گے۔
آپ میں بہت سارے جو کاروباری لوگ ہیں وہ ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ 10-20 ہزار روپے جتنا ہو سکے وہ دیں گے. جن کے پاس مال مویشی ہے وہ ارادہ کرے کہ ہم ایک آدھ بھینس جو ہے ایک آدھ گائے دیں گے جو ہے اپنا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ صاحب کوئی فنڈر شنڈر میرے ساتھ نہ لگائیں، میں گھاس کہاں سے لاؤں گا جو ہے. اگر بھینس دو تو وہ بھی کوئی دودھ دینے والی ہو، کچھ 4 پیسے تو آئیں جو ہے اپنا. ہر طبقے کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ، اس لیے میں آج بیٹھا ہوں یہاں کہ آپ پوری تیاری کر کے آیا کریں تاکہ یہ نشانہ 10 کروڑ کا پورا ہو. تیزی سے کام چل رہا ہے الحمدللہ. آپ ایک نظر وہاں دیکھ ضرور لیں. الحمدللہ راجستھان کے وہاں کے مستری وغیرہ لگے ہوئے ہیں اپنا. تو میں امید رکھتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ میری یہ اپیل جو آپ حضرات کے سامنے مخلصانہ ہے، عاجزانہ ہے، مؤدبانہ ہے، یہ ردی کی ٹوکری میں آپ نہیں ڈالیں گے. آپ خود بھی جو ہے اپنا گھر سے ہی ارادہ کر کے چلیں گے کہ جب یہاں چندہ کرنے والے چندہ کریں گے انشاءاللہ میں زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لوں گا. یہ سب آخرت میں کام آئے گا. اللہ کی قسم کتنے بڑے بینک بیلنس ہوں سب یہاں ہی رہ جائیں گے. ساتھ جائے گا وہی کام آئے گا. نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہ رشتہ دار نہ مال و دولت کچھ کام نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ جو انسان نے اگر آگے آنے والی منزل کے لیے خود جو ہے بھیجا ہے. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ 5 10 اور 5 روپے اور 10 روپے پر آپ اکتفا نہ کریں بلکہ ایسی ہمت کریں کہ آپ کے سامنے یہ مسجد الحمدللہ ایک نمونے کی مسجد ہے. لوگ آ کر مسجد کو دیکھتے ہیں، اس کا فوٹو لے کے جاتے ہیں جو اپنا، اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ مسجد بگیالہ کی مسجد دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ صاحب یہاں سے ہٹے ہی نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ لڑکیوں کا مدرسہ جو ہے اس کے لیے بھی آپ ایسی کوشش کر ڈالیں تاکہ نمونے کے طور پر جو ہے اپنا جو مسجد تیار کی جائے گی تاکہ لوگ جو ہے خوش ہو کر دیکھنے کے لیے آیا کریں. میں امید رکھتا ہوں، بہت امید رکھتا ہوں، بہت امید رکھتا ہوں کہ میرے کہنے سے زیادہ اس پر آپ عمل کریں گے اور ہماری اس تمنا کو زندگی میں پورا کرائیں گے. زندگی کا کیا بھروسہ ہے کہ آج ہیں آئندہ جمعے کو ہوں گے یا نہیں. اس لیے یہی سرمایہ کام آئے گا، باقی تو سب چھوڑ کر جانا ہے. اپنا سنبھالنے والے وارث موجود ہیں، وہ بہت تیزی سے بینکوں میں سرمایہ بھی نکال لیں گے، یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے. لیکن اپنے لیے سرمایہ اکٹھا کر لو. خدا آپ کو زیادہ سے زیادہ مالیت عطا فرمائے اور آپ اللہ کے راستے میں دینے والے بن جائیں تاکہ اللہ خوش ہو جائے اور قبر کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے، حشر و بشر کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے، پل صراط کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.